بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی سے عاجز آ گئے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے رب اس نافرمان قوم پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور کہا کہ میں عن قریب زمین پر ایک زبردست سیلاب نازل کرنے والا ہوں، تو اپنے اور اہل و عیال کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حکم کے مطابق کشتی بنا لی۔ وقت مقررہ پر پانی کا طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان اور ضدی بیٹے کنعان سے کہا اے بیٹے اگر سلامتی چاہتا ہے تو اس کشتی میں آ جا ورنہ ڈوب جائے گا۔ کنعان تیراکی کے فن میں ماہر تھا اور اس کے دماغ میں تیراک ہونے کا غرور سمایا ہوا تھا۔ اس نے بڑی حقارت سے جواب دیا اے نوح تو ہمارا دشمن ہے، ہمیں تیری اس کشتی کی ضرورت نہیں، میں پانی میں تیرنا اچھی طرح جانتا ہوں، میری شمع اندھیرے میں راہ دکھانے کے لیے میرے پاس موجود ہے، پھر مجھے تیری شمع کی کیا پرواہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا ایسا کلمہ زبان سے نہ نکال، یہ طوفان ایک محیط بلا ہے، تیری ساری تیراکی دھری کی دھری رہ جائے گی، کہاں تک تیرے گا، ہاتھ پاؤں شل ہو کر جواب دے جائیں گے۔ اس طوفان بلاخیز کے ہولناک جھکڑ ساری شمعوں کو گل کر دیں گے، ہاں ایک حق کی شمع جلتی رہے گی۔ آ میری بات مان لے اور میری کشتی میں سوار ہو جا۔ کنعان نے کہکا لگا کر کہا اے نوح تو میری فکر مت کر، میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی پر پانی ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام پکار اٹھے اے بے خبردار ایسا نہ کر، اس طوفان میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی گھاس کے ایک حقیر تنکے کے برابر ہے اور اللہ اپنے دوستوں کے سوا کسی کو اس بلائے عظیم سے نجات نہیں دے گا۔ میری نصیحت مان لے، ضد نہ کر، غرور چھوڑ دے، اس کشتی میں آ جا کہ تو سلامت رہے۔ کنعان نے کہا اے نوح میں نے پہلے تیری نصیحت کب مانی تھی کہ اب مانوں گا، تو ایسی بات کی توقع ہی مجھ سے کیوں کرتا ہے کہ میں تجھے سچا جان لوں۔ یاد رکھ میں دونوں جہانوں میں تجھ سے الگ ہوں۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھانے بجھانے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس بدبخت نے ایک نہ سنی۔ ابھی یہ بحث و تکرار جاری تھی کہ ایک سرب فلک اور تیز و تند موج آئی اور کنعان کے پرخچے اڑاتی ہوئی نکل گئی۔ بیٹے کا یہ عبرتناک حشر دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بارگاہ ایزدی میں کہنے لگے اے رحیم و کریم اور تمام جہانوں کے مالک، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے طوفان سے محفوظ رہیں گے، میرے لوگ طوفان سے محفوظ رہیں گے، پھر یہ کیا ہوا؟ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نوح علیہ السلام جسے ہم نے غرق کیا وہ تیرے لوگوں میں سے نہ تھا، تجھے خود نیلے اور سفید کی پہچان نہ رہی؟ دیکھ جب تیرے دانت میں کیڑا لگ جائے تب اس دانت کو اکھیڑ دو، بے شک وہ دانت تیرے ہی جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن جب وہ تکلیف دیتا ہے تو اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا نکال دینا ہی بہتر ہے ورنہ باقی دانت بھی بیکار ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں سجدہ کیا اور کہنے لگے اے میرے پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں اور تیری ذات کے سوا غیر سے بیزار ہوں، پس مجھے معاف کر دے۔ ارشاد ہوا اے نوح علیہ السلام وہ سب نافرمان جو اس طوفان میں غرق ہوئے، اگر تو چاہے تو ان سب کو ایک آن میں دوبارہ پیدا کر دوں۔ ایک کنعان کے لیے میں تجھے آزردہ نہ کروں گا، لیکن پھر کہتا ہوں کہ وہ تیری ذریت سے نہیں ہے۔
یہ کلام سنتے ہی نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں ایسا نہیں چاہتا، میں تو تیرے ہر کام میں راضی ہوں، اگر تجھے منظور ہو تو مجھے بھی غرق کر دے، میں راضی برضا رہوں گا، اگر تو مجھے ہلاک کرے گا تو وہ موت ہی میری زندگی بن جائے گی، میں تیری ذات کے سوا کسی پر نظر نہ رکھوں گا۔ سچ ہے، جو اللہ کی طرف نظر رکھے وہی صاحب عزہ و جاہ ہے، اور جو اللہ کے سوا غیر پر نگاہ کرے وہ ذلیل و خوار اور کفر میں مبتلا ہو گیا۔